Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mu'min and Mu'minat, Salamun Alaikum. I am Shaukat Nahwi, and thank you for tuning into Astaana-e-Zehra's virtual broadcast of the Moharrum Majalis program on the Saturday, the 23rd day of Moharram and the 12th day of September 2020. This series of Majalis continue to observe the Masa'ib or the hardship that the Ahl Haram faced in the city and the palaces of Sham, as well as the shahadat of our fourth Imam, Zainul Abidin alayhi salam. So we'll begin this evening's majlis with the recitation of Hadith Kisa by Irfan Hasan, followed by So Salam and Marsiya by Nakhi Nakhwi, supported by Hussein Ali, Musharraf Abbas, Zain Nakhwi, and Shaukat Nakhwi. And now Irfan Hasan. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقدتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فوق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليدفع عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
یہ بلال قادری صاحب کی 4 مصرے پیش خدمت ہیں. کرب و بلا سے ثانیے زہرا کو شام تک کرب و بلا سے ثانیے زہرا کو شام تک ایسی سپاہ ایسا رسالہ نہیں ملا نیزوں کے وار روکنے والے بہت ملے نیزوں کے وار روکنے والے بہت ملے ظلموں کا وار روکنے والا نہیں ملا کرب و بلا سے ثانیے درود بھیجنے پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرہ شام کے سلسلے نمبر 1 بند ہے فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہنچا دیار شام جب سر امام کا آراستہ تمام تھا بازار شام کا مجمع تھا راستے میں ہر ایک خاص و عام کا تھا سربراہ عبرت خیر الانام کا سربراہ عبرت خیر الانام کا بھی تھے سب بٹے ہوئے گرد و غبار میں اور چلتے چلتے وہ رستے میں رک گیا ہر چند زور کرتا تھا خوری وہ بے حیا پر ہوتی تھی جگہ سے نہ جنبش اسے ذرا پر ہوتی تھی جگہ سے نہ جنبش اسے ذرا تو تک کہ یہ زور گھٹا ہے شام کا لیکن
کے خری بدعت وہ کی کے رہ گئی تھرا کے سب زمین سرب نبینے لگی تب زینب حزین سرب نبینے لگی تب زینب حزین جب خون تازیانے نے دیکھا بھرا ہوا تو رام بیت نبی میں بپا ہوا رام بیت نبی میں بپا ہوا اس ظلم پر تھا دیکھنے والوں کو بھی عجاب نیزے پہ رو رہا تھا سر شاہ تشنلاب آ کر خرینے نیزہ یہ سجاد بولے تب کیوں میرے بابا آگے نہ بڑھنے کا کیا سبب میرے بابا آگے نہ بڑھنے کا کیا سبب کس کو تازیانہ یہ آدھا لگاتے ہیں اب مجھ سے تازیانے نہیں کھائے جاتے ہیں اب مجھ سے تازیانے نہیں کھائے جاتے ہیں اعجاز سے حسین نے اس دم صدائی دی اشتر سے میری پیاری سکینہ ہے گر پڑی دیکھے کوئی کہاں ہے وہ آغوش کی پری بھلاؤ ڈھونڈ کر اسے تم اونٹ پر ابھی بھلاؤ ڈھونڈ کر اسے تم اونٹ پر ابھی واقعے بیووں کے دل کو ہلا دیا اس کا سے خود کو بنت علی نے گرا دیا اس کا سے خود کو بنت علی نے گرا دیا زینب نے اس گھڑی جو نظر کی ادھر ادھر دیکھا کہ ایک معظمہ بیٹھی ہیں خاک پر کالا لباس جسم میں پہنے ہیں سر بسر زانوں پہ بنت شاہ کا رکھے ہوئے ہیں سر زانوں پہ بنت شاہ کا رکھے ہوئے ہیں سر سو رواں ہے آنکھوں سے اور لب پہ رہا ہے اس نیل گونجدار پہ ہردم نگاہ ہے اس نیل گونجدار پہ ہردم نگاہ ہے شفقت سے بار بار یہ کہتی ہے برملا اس کم سنی میں تیری مصیبت کے میں فدا خیر خدا سے شمرے ستمگر نہ کچھ ڈرا کانوں سے بوندے چھین لیے با مصیبت کانوں سے بوندے چھین لیے با مصیبت رحم نے یتیم کے دل کو دکھایا ہے بہ بہ کے خون کانوں کا
खुदा है मेरी नूर मैं वो हूँ जिसको बातें फना भी मिला न चैन जानू पे मेरे काटा गया है सरे हुसैन जानू पे मेरे काटा गया है सरे हुसैन ज़हरा है मेरा नाम फलक की सताई हूँ मैं आए करबला से तेरे साथ आई हूँ आए करबला से तेरे साथ आई आए करबला से तेरे साथ आई हूँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह Jazakallah, Irfan for that recitation of Hadith Kisa, and Nakhi for the recitation of So Salam and Marsiya. Mu'mineen, tonight is the third majlis of this week's series and is sponsored by the family of Dr. Masood Ali Mirza. We are very thankful for his generous sponsorship. May Allah shower his blessings upon the family in this life and the life hereafter. Tomorrow evening will be the final majlis of this series dedicated to the Shab-e Shahadat of our fourth Imam, Zainul Abidin alayhi salam, and is sponsored by the family of Bande Khuda, the family of Sajjad Asghar, the family of Dr. Qasim Gardezi, the family of Zain Nakhwi, and the family of Shaukat Nakhwi. So please join us tomorrow evening at 8 p.m. for the final majlis of the series, which is the Shab-e Shahadat of our fourth Imam. Once again, it is my pleasure and privilege to invite this series' notable scholar and speaker, Professor Hasan, Shaeba, Rizvi, to address the participants on the very interesting topic of aql, which means intellect. अब मैं निहायत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ जनाब प्रोफेसर हसन शैबा रिजवी साहब से कि आए अक्ल के उन्वान पर गुफ्तगू का आगाज करें। जनाब शैबा रिजवी साहब। السلام عليكم جناب شوكت صاحب. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمة ابتداها وصبوغي لئن أصداها وتمام منن أولاها جمعني الحصى عددها وناع الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا
أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله क्या कहने, سبحان الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم التوبة والصقر الأنزع البطين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوصيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاسطين وماركين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين. سبحان الله. يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأول العابدين الأزهد الزاهدين الأمير المؤمنين. سبحان الله क्या कहने, वाह वाह वाह. أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب الذوالفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل أطهار قسيم جنة والنار فارس بدر والحنين الصاحب السيفين الصلاة القبلتين أبو الحسن والحسين الزوجته ملكة الكونين. سبحان الله واو واو. إمام المجتبى غاية المرتضى عروة الوثقى من هو بمنزلة رسول هارون من موسى إمام الحق سيد الخلق بعد رسول حق ومن عنده علم الكتاب وفصل الختاب وإمامي وشافعي إلى يوم الحساب صاحب المعجزات منكس الريات محل المشكلات عالم التاويل والتنزيل ومن خادمه جبرائيل ومن هو في التوراة والإنجيل. वाह वाह सुभान अल्लाह. सलामत रहिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह. أمي حجازي طالبي تكيع نكيع وفيع بديع زكي علي ولي الله الوالي السيد الرضي الإمام الوصي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليث بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق القتائب والشهاب الثاكب والزبر السالب ونقطة الدائرة المتائب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا علي हायदरी علي جزاك الله वाह. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العلية القارية الرشيدة أم الأبيهة العليمة الراضية المرضية الطيبة الصفية الحاكمة الصائمة المخدومة المكرمة الشافية الزكية الشفيقة الصديقة الفاتحة الصالحة العابدة الحاضرة الحاضرة المباركة المبقية المتحجدة المهدية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمغفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورى أم الأئمة النقباء النجباء وبنت خير الأنبياء
الطاهرة المطهرة البتول الأزرى الفاطمة التقية النقية الزهراء. اللهم صل اللهم على صل صل على محمد على محمد وآل وآل آل محمد سبحان محمد. الله وعجل سبحان جزاك فرجهم. الله الله جزاك الله. क्या कहने. سبحان الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعثر الباقرية والعاثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان. اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل सलामत فرجهم. रहिए शेवा साहब. माशाल्लाह माशाल्लाह. मोहताज दुआ, ये मेरी खुशकिस्मती कि आप जैसे मोमिनीन के दरमियान ये नूर के अलकाब जो हैं इनका तस्करा करने का मौका मिला। बेशक बेशक बेशक. यकीनन ये नाम ही मौजज़ा है, यकीनन ये नाम इतने खूबसूरत हैं कि ये नाम नूर बन के हमारे कल्ब में उतर जाते हैं। सुभान अल्लाह. क्या कहने. That is why today we will be talking about the Noor of Aql and the Noor that our Imam has referred to. My young ones, we have been discussing a very important topic of intellect. The reason is, we have said that in this day and age, it is the age of information. It is not the age of intellect. The age of intellect has never come. Yes, we say that there was the European Renaissance, and that is considered the age of intellect, the age of reasoning. And it is true that in that age there was intellect and there was reasoning, and there was a great change from the medieval ages. But that is not the intellect according to the definition by the Quran. That is not the intellect according to what Allah has created as aql. That is not intellect according to what our Masoom have told us about intellect. We have been saying that in this day and age, it is very important that we must understand information and misinformation. We must understand the difference between truth and falsehood. We must understand that most of the information that is being spread is misinformation. We have to filter through it. The filter will be the filter of your intellect and your aql. The most important thing to realize is that the brain is not the seat of aql, but it is the qalb. So says the one who created us. So says the one who made the nafs and the ruh. The one who said, Inni khaliqun basharum min teen. He is the one who has told us that your aql is in your qalb, and this is the seat of reasoning. My young ones, when you look around you today, we said yesterday that we see much difficulty. We see many challenges. We see much that is going on around us that is presenting us with challenges. And we see that when we look at this, the question that we need to ask ourselves is this a punishment upon us? Or is this a test from Allah? We need to go no further than a little account I started yesterday, but I don't believe I completed, as my mind sometimes jumps and skips onto another discussion. And the question was, okay, so we are suffering. We are definitely going through hardship. Is this a punishment from Allah because of what we've been doing? Is this a test from Allah? What did the man say when Imam Ali as-salatu was-salamu alayhi, Allahumma salli اللهم صل على محمد وآل محمد. was asked? And he was asked, oh master, how can I tell? Many times in life there are tests and trials, tribulations and darkness. There are many difficulties and hardships. How do I know if this is a test from Allah or if this is punishment from Allah? The Imam gave the most beautiful reply that only an Imam can give. And he said that if after this event you are closer to Allah, then that was a test that you have passed. But if after this event you go further away from Allah, then this was a punishment from Allah. What does this mean? If we look at it closely, because the kalam of the Imam is something we have to analyze with our intellect. If we look at it closely, we can see that the failure of the test becomes equal to the azab of Allah.
the punishment of Allah. Because there's only two things that can happen if it's a test. Either we pass it or we fail it. The Imam is saying this is a test. But he is saying if you pass it, you will then go on to be closer to Allah, and it was a test for you. But if it takes you further away from Allah, then it is a punishment. But if it takes it further away from Allah, does not mean that we failed the test? Yes. The Imam did not mention failure in that sentence, but it means that we must logically deduce that we failed the test. If we fail a test, therefore that becomes a punishment from Allah. Why? Because when tests take us further away from Him, that is punishment. You see, nearness to Allah is a reward. Fartherness from Allah, furtherness from Allah, distance from Him is the punishment. We don't need to go into fire and burn to feel punishment. Just not being near Him is enough. That means we must gain proximity to Allah. Do we not always say, qurbatan ilallah? When we say qurbatan ilallah, that means we are doing this salah to gain nearness to Allah. We are doing som, salat, roza, hajj, zakat, khums, everything that we do. We are doing it to gain nearness to Him. Okay, so if we are doing it to gain nearness to Him, then the question becomes, anything that brings us closer, that is nearness and that is a reward. Anything that takes us further away, we have failed the test. Now, how will we apply that today? In this pandemic, social distancing, quarantine, the world has changed situation. Very simple. We say that if this quarantine, if this pandemic, if the changes that have occurred around you have brought you closer to Him, then you have passed the test. And if they have taken you further away from Him, then we have failed. All you have to do, my young ones, is analyze yourself and look at the last 6 months. See in the last 6 months if you have gained nearness to Him, or if you have gone further away from Him, then you will know. When you look around you, we see all of the changes that are happening. Does it not show you that when the cycle of life changed, and suddenly, while everyone was a hamster in a wheel, running and running and running, we were running to work, running back, running to do this, running to do that, taking care of obligations or social entertainment or jobs, etc. Everything we were doing, we were always on the run. It was almost like the play button was not pressed for the world, but the world had been pushed into a high-speed movement rotation. The world was moving so fast. All of a sudden, what happened? All of a sudden, it was like there was a global pause button. The biggest pause button was floating in the sky, and a grand hand came and pushed pause. And when pause was pushed, what happened? Everybody suddenly had to stop. Some people were not going to work now. Most people were staying at home. They were twiddling their thumbs and wondering, what do I do now? Maybe some people started to ponder. Maybe some people started to think. And that is tafakkur. And did you know that Imam has said, وَلِكُلِّ شَيْءٍ دَلِيلٌ in Kitab al-Kafi, the first chapter. وَلِكُلِّ شَيْءٍ دَلِيلٌ. And for everything there is a dalil. وَدَلِيلُ الْعَقْلِ تَفَكُّرٌ. And the dalil of aql is tafakkur, to think, to ponder. وَدَلِيلُ التَفَكُّرِ samt. And the dalil of pondering is silence. So the Imam is saying that the one who uses aql is pondering, the one who is pondering is silent. That is why silence has been preferred by the wise people. Because in silence, what is happening is that we are pondering, hopefully. My young ones, this global pause that occurred forced us now to think. Now we have to ponder. It was what I call hujjat tamam. In other words, Allah gave everybody one last chance. Look, you have been running to pay bills, you've been running to put food on the table, you've been running to accumulate the wealth or the joys of the world, you have been running from here to there. You have not had time to ponder. Iblis's plan has been manifest. Iblis is dominating the world. Iblis right now is all in everything very, very busy. My young ones, we see them always on the cell phone. Not everybody, of course, I don't mean to generalize, but do you see how many distractions we have?
We are on our phone, we are on video, we are either being stimulated in an auditory way or a visual way. We're always audio visual. If we're not that, we're tasting, touching. We're always in the five senses. Do you know what happens when we're sitting on Facebook, going from newsfeed to newsfeed, from video to video, on WhatsApp, from a 1 minute video to a 30-second video to maybe a what's that, TikTok, to a Instagram, chat, snap, this, that, everything, one thing after the other. What is happening? You see, the main danger here is that Iblis is very happy because as long as all the people are audio visual, they will not ponder. And if they will not ponder, then they will not reach the peak of intellect, which is ma'rifah of your Imam. Allah has forced everyone to ponder now. And perhaps some will ponder upon good things and they will come to reach the nearness of their Imam. My young ones, in this day and age, it is so important that we use our aql to reach our Imam. That means that we have to understand that aql, and what did this pandemic do? It's amazing. It's amazing how it allowed us to stop and ponder and gave us time for du'as, for Quran, for hadith, for gaining knowledge. Hopefully, that is what we were spending our time on and trying to learn about him, for he is there and he is more manifest than anything. That means that if we want to gain nearness to our Imam, aql is the way to go. This global pause has allowed you to gain nearness to your Imam. Take advantage of it. This is the time where you can see that everyone has been given a last chance. You can almost smell the fragrance of the zuhur and its nearness and proximity. It seems like at any moment now, in your ears, the cry of Jibreel will come that the Baqiyatullah has arrived. And then we will run to him. But we cannot do that if we are distracted and the world is distracting you. My young ones, make silence your friend. Make audio and visual stimulation a minimum. It is your enemy. Yes, I know you gain beneficial knowledge from it too. That's fine. I'm not saying that the enemy is anything you hear and see, but the enemy is, they're very active. They're going to shoot video after video so that you get distracted. And they know what you like. They know what you like to look at. And that is what they are looking for. They want to see if you will be able to, if they will be able to capture your intellect and crush its light. What did the Imam say? The Imam Muhammad al-Baqir as-salatu was-salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, has said that the nur, you should know, and this is also in Al-Kafi in Kitab al-Aql, Babul Aql. He says that the nur of your intellect, of your pondering, the Imam says that when you ponder about Allah, when you ponder about the universe, its creation, about Allah's hujjat, then there is a nur. And that nur is within you. It is a light. You may not see it. But when that nur is within you, what happens is, he says that the nur of this light is going to be extinguished. And what will extinguish it? It will be extinguished by lustful desires. He says that when we are involved in prolonged hopes, he says prolonged expectations. Tulil amali is the word that is used in Arabic. And this means the long hopes. The long hopes are those that we have dreams for a very, very long future. We want to dream about this. We want to dream about that. I was saying yesterday that the motivational speakers, the magicians of today may tell you to dream and dream big. And when you dream big, then you will achieve what you want to achieve in all your desires. But our Imam is saying use your intellect to conquer your desires. Do not live in dreams, but live in reality. And know that these long hopes that you have, they may indeed lead to darkening and dimming of the nur of your pondering. Then he says there is a nur of your hikmat, of your wisdom, and the nur of your wisdom is destroyed by vainful speech.
That means that when you are having vainful speech, when you are vain, when you are not, that means when we are talking about useless things, it is destroying our wisdom. And then he goes on to say that we are when we are looking at the nur of our wisdom, then he says the nur of your learning, the nur of your learning is going to be dimmed as well. And the nur of our learning is dimmed by lustful desires. So we have to ignite the nur. How? Remember that every ability that Allah has given you can be improved with effort. We know we can do that with physical abilities. We have mastered it. We know that the more we exercise, the stronger you get, the more you run, the more endurance you have. We also know that your brain can also have exercises in your, that means that you can exercise it with puzzles and memory exercises. The qalb, which is that seat of thought in your body, that is improved with the ability of pondering. The more you think about Allah subhanahu wa ta'ala, the more you will be able to learn about this. So that's why that becomes very, very important. मोमिनीन अक्ल के बारे में जब हम देखते हैं तो वाकई हैरानी होती है। सोचना ये पड़ता है हमें कि ये जो अक्ल है बिल आखिर इस अक्ल के जरिए से हमें इमाम की कुर्बत हासिल करनी है। यानी कि इस दौर में हमें देखना ये है कि इस फितने के दौर में, इस मुश्किल दौर में, इस दौर में कि जब ज़हूर बहुत करीब है, इस दौर में हम अपने इमाम के नासिर और हामी कैसे बने, नुसरत कैसे करें और बिलखुसूस अपने इमाम की कुर्बत कैसे हासिल करें। अक्ल के जरिए से ही यकीनन हासिल करेंगे। देखिए, मैं किबले की बात कर रहा था और किबले के जरिए से जब हम अक्ल के जरिए से सलातुल किबलतैन को समझेंगे, उसके बाद ही फिर ये होगा कि हम ये समझ सकेंगे कि कुर्ब क्या होता है। और ये देखिए काबा क्या है। काबे के फ़लसफ़े को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। हम ये बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि देखिए जो किबला है, ये काबा इस वक़्त किबला है, लेकिन इससे पहले बैतुल मुक़द्दस था। जिस वक़्त बैतुल मुक़द्दस था, उस वक़्त जो है आपने क्या देखा? उस वक़्त आपने देखा कि तमाम मुसलमान भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ किबला रुख होकर नमाज़ पढ़ा करते थे। हाँ, हमने ये वाक़यात सुन रखे हैं कि मक्के के दौर में 13 साल की जो मक्के की तबलीग थी, उस वक़्त ज़ाहिर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, उस वक़्त रसूल जो हैं, वो मक्के में नमाज पढ़ते थे और हरम में नमाज पढ़ते थे और काबा मौजूद था। लेकिन हयातुल कुलूब में हमें पता चलता है, हमारे मासूमीन ने फरमाया कि उस वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा करते थे, तो इस रुख पे खड़े होते थे कि बिल्कुल नॉर्थ में जो है, अगर आप देखेंगे तकरीबन थोड़ा-सा नॉर्थ ईस्ट में जो है ये बैतुल मुक़द्दस की सिमत बनती है। यानी कि वो इस रुख पे खड़े होते थे कि सामने काबा होता था और बैतुल मुक़द्दस भी उसी सिमत में होता था। तो बज़ाहिर तो काबे की तरफ किबला था, लेकिन असल में बैतुल मुक़द्दस ही उस वक़्त किबला था, क्योंकि सलातुल किबलतैन 2 हिजरी में, यानी कि जब ऐलान रिसालत हो गया, उसके तकरीबन 14 साल 5 महीने बाद ये किबला बदला गया है। वहाँ पे मस्जिद थी जिसका नाम मस्जिदुल किबलतैन रख दिया था, जो मदीने में थी, जहाँ पे ये नमाज पढ़ी गई थी, जहाँ पे किबला बदला गया। यानी कि रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हुआ क्या? ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल तो चाहता है ना कोई कि पूछे कि मौला, आप नमाज तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ रहे थे, किबला तो वही था, हुक्म तो यही था, लेकिन ऐसा क्यों था कि आप इस तरह से खड़े होते थे कि आपके सामने काबा हो? हाँ, काबा ओरिजिनल किबला है। हाँ, बैतुल मामूर से जाके मिलता है। हाँ, एक्सिस ऑफ द यूनिवर्स है, बिल्कुल ये एक सेंट्रल एक्सिस, बिल्कुल। लेकिन जब इतने अरसे से, सदियों से बैतुल मुक़द्दस था, पूरी बनी इसराइल का सिलसिला हमने कहा हज़रत इसहाक़ के ज़माने से वहाँ पे था, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? आप देखिए कुछ ना कुछ तो चाह रहे थे, ये तो अल्लाह ने कुरान में भी कह दिया और हमने सूरह बकरा का तज़किरा किया था, आयत नंबर 144।
اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پرسوں بات چلی تھی اور آج اس کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں، اور جہاں تک بات آگے ہوگی، ورنہ باقی انشاءاللہ ایک اور دن ہے آپ کے ساتھ، ایک نشست اور ہے انشاءاللہ. ہوا کیا کہ کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تقلب وجهك في السماء. دیکھیے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے صلی اللہ علیہ وآلہ، قد نرا تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تم اپنے چہرے کو بار بار موڑ کے آسمان کی طرف کرتے ہو. نہ جانے کب سے رسول بار بار اللہ کی طرف ایک دعا کر رہے تھے، آسمان کو دیکھ کے ایک دعا کرتے تھے. قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب اللہ آپ کیا دعا کر رہے تھے؟ آیت نے آگے بڑھ کر ہمیں خود ہی بتا دیا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بے شک ہم تمہارے چہرے کو موڑ دیں گے اس سمت جس سے تم راضی ہو جاؤ. پرسوں کہا تھا کیا منزلت ہے حبیب خدا کی کہ سجدہ اللہ کو ہے، عبادت اللہ کی ہے، تمام جد و جہد اللہ کے لیے، توحید کے لیے ہے. لیکن اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ جہاں پہ سجدہ ہو اس کو وہ جگہ ہو جو اس کے حبیب کی مرضی ہو. لیکن حبیب تو کچھ چاہتا نہیں ہے سوائے اس کے جو وہ چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے جو اس کا حبیب چاہ رہا ہے. تو اللہ اور رسول نے چاہا کہ قبلہ واپس اس طرف آ جائے. اب دیکھیے یہ ضرور بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہر شیعہ جانتا ہے کہ سب کو پتا تھا، یہ سب کو پتا تھا اس وقت جتنے موجود تھے کہ کوئی ہے جو کعبے میں آیا تھا، کوئی ہے جس کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے. تاریخ میں ایک ہی ہستی ہے جن کو کعبے میں یہاں پہ اللہ نے بھیجا، اور کعبے میں مولود کعبہ کون ہے؟ اللہ اکبر. یعنی کہ شاید میرا دل کہتا ہے، اب تو میں اپنی دل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ منافقوں کے دل کون جان سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر بتا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ منافق جتنا عرصہ رہے ہوں گے 13 سال مکی زندگی میں، تو ایسا تو ہوا ہوگا نا کہ وہ حیران ہوئے ہوں گے اور وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم یہ کعبے کی طرف کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ قبلہ تو بیت المقدس ہے، اور اس کعبے میں تو کوئی آیا تھا، ارے جس کے لیے ہمارے دل میں ایک بغض ہے، علی ابن ابی طالب، تو کیوں ہم اس قبلے کی طرف ہیں؟ جب مدینے گئے ہوں گے وہاں پہ 1 سال 5 مہینے، مدینے جا کے کیا ہوا؟ دیکھیے مدینے جو ہے پھر وہ تھوڑے سے اور نارتھ چلے گئے. اچھا جب وہ نارتھ چلے گئے مدینے میں، تو مدینے سے نارتھ تھا فلسطین، اور اس طرف کعبہ پیچھے رہ گیا تھا. اب کیا ہوتا تھا؟ اب جب نماز ہوتی تھی نا تو پشت ہوتی تھی کعبے کی طرف، اور 1 سال 5 مہینے مدینے میں جو نماز ہوئی ہے وہ نارتھ کی طرف فیس کرتے ہوئے سلائٹلی نارتھ ایسٹ، اور پھر اس کی طرف. تو یہ لوگ تو خوش ہو گئے ہوں گے کہ ارے جہاں پہ علی آئے تھے اب ہمیں اس کی طرف کم سے کم چہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول تو ویسے ہی اپنے بھائی کے دیوانے ہیں. لوگ تو جلنا بہت پہلے سے شروع ہو گئے تھے، الزام لگانا شروع ہو گئے تھے، کہتے تھے یہ جو ہیں اپنے بھائی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں. ارے اگر رسول پر ایمان لے آتے تو جان لیتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. یعنی کہ یہ جو دیوانگی جس کو تم کہہ رہے ہو، نہیں، یہ اللہ کا حب ہے جو علی ابن ابی طالب سے ہے، جو رسول کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے. تو جب یہ وہاں پہ تھے تو پھر کیا ہوا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اچھا یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے لیے کہا جاتا ہے تفسیر العیاشی میں، مجمع البیان میں، کہ اس آیت کی ذیل میں کون سی آیت نمبر 144 سورہ البقرہ، کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے یہ آیت سنائی جب نماز چل رہی تھی. یعنی کہ یہ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ کی نماز ہو رہی ہے لیکن اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ جبریل کو بھیج کے. اچھا اس وقت ہوا کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی ترتیب تھوڑی مختلف رکھی تھی. مختلف کیا رکھی تھی؟ یہ رکھی تھی کہ ہمیشہ مولا علی پیچھے ہوتے تھے رسول کی ابتدا میں، بالکل ان کے پیچھے، اور رسول نماز پڑھا رہے ہوتے تھے.
آج رسول پہلے آ گئے، جانتے تھے کہ اب حضرت جبرائیل آنے والے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے علی آج آپ سب سے پیچھے کھڑے ہو جائیے، جب صف ساری بن جائے آپ سب سے پیچھے تنہا کھڑے ہو جائیے گا، یعنی کہ رسول آگے تنہا، اس کے بعد صفیں، اس کے بعد علی پیچھے تنہا۔ یہ مسجد بنی سلیم تھی جس کا نام بعد میں مسجد القبلتین پڑ گیا تھا، جہاں پہ یہ ظہر کی نماز ہو رہی تھی۔ عجیب معجزہ ہے یہ واقعہ، واقعاً حیرت کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے جتنا انسان سوچے، کیونکہ کبھی کوئی مجھے دکھا کے کوئی یہ کر کے تو دکھائے کہ ایک نماز دو سمت پڑھے اور سوچے کہ یہ نماز قبول ہو جائے گی۔ ہم تو جب قبلہ تھوڑا سا ہمارا 5-10 ڈگری غلط ہو جاتا ہے ہم اپنی نماز کی فکر ہو جاتی ہے، ارے یہ تو وہ نماز ہے جو دو مختلف نارتھ ساؤتھ ڈائریکشنز میں پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا، رسول نے بھی کسی کو بتایا نہیں کہ ہوگا کیا، نماز شروع کر دی، 2 رکعت گزرے تھے، جب دوسری رکعت ہو گئی، تیسری رکعت میں حضرت جبرائیل کی ندا آئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب ہم اس طرف قبلے کو موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول کے مبارک چہرے کو حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ رکھے، کہا گیا کہ انہوں نے موڑ دیا، جب موڑ دیا تو یہ آیت آئی، اس آیت کا یہ ٹکڑا آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جو ہے اے میرے حبیب اب اپنے چہرے کو موڑ دو مسجد الحرام کی طرف۔ ایک دم سے تیسری رکعت پڑھتے پڑھتے رسول مڑ گئے، اب تمام اصحاب کو دیکھ رہے ہیں، تمام اصحاب حیران، تمام اصحاب سوچ رہے ہیں کہ یہ رسول نماز پڑھا رہے تھے، اب ہمیں اس طرف موڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے ان تمام اصحاب سے بھی کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، آیت آگے چل رہی ہے، یہ آیت نمبر 144 ہی ہے ابھی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو موڑ دو، شطرہ طرف، ہو اس کی طرف۔ اب تمام لوگوں نے جب حضرت جبرائیل کا یہ آیت، یہ حکم، یہ ندا سنی تو سب مڑ گئے۔ اب جب سب مڑ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری اور چوتھی رکعت نماز مولا کائنات نے کمپلیٹ کی، یعنی کہ وہ نماز جس کے 2 رکعت رسول پڑھائیں اور 2 رکعت علی پڑھائے، اس کا صلاۃ القبلتین کہتے ہیں۔ اس لیے مولا کے القاب میں بھی آتا ہے صلاۃ القبلتین پڑھانے والے۔ اللہ اکبر۔ ایک عظیم اشارہ یہاں پہ ملتا ہے، عظیم اشارہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک عظیم اور خوبصورت اشارہ ملتا ہے یہاں پہ، دیکھیے کہ کس طرح سے متصل ہیں، یعنی کہ جتنی متصل تمہاری دوسری اور تیسری رکعت نماز ہے، اتنے ہی متصل وہ جنہوں نے پہلی 2 رکعت پڑھائی اور وہ جنہوں نے دوسری 2 رکعت پڑھائی۔ اس لیے ہم علی ابن ابی طالب کو خلیفتہ بلا فصل کہتے ہیں، کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کی نماز میں بھی گیپ نہیں آنا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 رکعت ظہر پڑھی، اس کے بعد گئے چائے وائے پی کے آئے اور اس کے بعد آپ نے باقی 2 رکعت پڑھ لی، تو کس کی نماز قبول ہوگی؟ یہاں پہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ دیکھو جب وہ نماز پڑھا رہے ہوں تو ان کے بعد جو ہستی نماز پڑھائیں گے بس وہ یہ ہیں، اور دیکھو ان دونوں میں فرق مت جاننا، یہ بلا فصل ہے، جتنی بلا فصل تمہاری دوسری اور تیسری رکعت نماز ہونی چاہیے، کتنی بلا فصل ہونی چاہیے، اتنی بلا فصل ہونی چاہیے کہ دوسری اور تیسری رکعت نماز میں کوئی بھی وقت نہ گزرے بیچ میں، نہ ہی کوئی اور سوچ آئے ذہن میں، نہ ہی کوئی اور نیت باندھے آپ نے جو بھی کیا اس اسنا میں، اس لمحے میں، اس لہجے میں آپ کی نماز باطل۔ اب ان کا کیا کریں گے جو 25 سال کا گیپ رکھ دیں گے اس ہستی میں اور اس ہستی میں، جہاں پہ ایک لمحے کا فاصلہ اللہ برداشت نہ کرے، وہاں پہ ان کے درمیان 25 سال کا فاصلہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلا فصل۔
اچھا عجیب بات یہ ہے اور بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس آیت میں جب یہ کہا گیا، رسول کو جب حکم ملا تو کیا کہا؟ آیت نے کہا فَلْنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھر موڑ دے اپنے چہرے کو کس طرف؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی کہ کعبے کی طرف، یعنی کہ اب یہ قبلہ ہے، اب ہم نے آپ جو جس سے آپ راضی ہیں قبلہ ہم نے وہاں بدل دیا ہے۔ لیکن جب حضرت جبرائیل نے دوسروں کو مخاطب کیا تو کیا کہا؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، یعنی کہ صرف اب مسجد بنی سلیم کے لوگوں سے خطاب نہیں تھا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ کا مطلب ہے کہ تم جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، کہیں بھی ہو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم موڑ دو اپنے چہروں کو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، شطرہ، یہ ہو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ دیکھیے ہو تو پرونان ہوتا ہے، ہو کا مطلب ہوتا ہے ہم، ہی، اٹ، کسی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے جو سنگل ہے، جو سنگولر ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسجد حرام کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہا فشطر مسجد الحرام، یہ جو ہو آیا نا یہ ایک خوبصورت اشارہ ہے۔ اچھا اس اشارے کا مطلب ابھی اسی آیت میں اگلے جملے میں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی سب نے موڑا نا تو سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ علی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب میرا تو دل اللہ اکبر میں سوچتا ہوں جب انہوں نے شطرہ سنا ہوگا اور مڑ کے دیکھا ہوگا علی نماز، اور ہوا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ منافقین جو ہیں یہ تو بڑے خوش ہو گئے تھے، پہلی دفعہ کوئی اور آگے رسول کے پیچھے، پہلی دفعہ علی آخری صف میں، سوچ رہے ہوں گے شاید آج علی ابن ابی طالب کو ڈی موٹ کر دیا رسول نے، نعوذ باللہ، شاید آج کسی وجہ سے ناراض ہے، شاید آج کوئی منزلت کم ہو گئی ہے، یعنی کہ دل میں تھوڑی سی تو جو بغض کی آگ تھی اس گنہگار کلیجے کو شاید کوئی جھوٹی ٹھنڈک پہنچ گئی ہو کہ اب تو دیکھیں علی ابن ابی طالب کو، لیکن جب کہا وہ شطرہ اس طرف موڑ دو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو جب اس طرف موڑ کے دیکھا ہوگا تو کیا دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہی دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نماز پڑھا رہے ہیں، اب ان کی پیٹھ کو دیکھ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے فشطرہ۔ اچھا اسی میں جو ہے اب آگے کیا ہوا کہ اگلا آیت آگے بڑھتی ہے، اگلا جملہ والذین اوتوا الکتاب لیعلمون، اور وہ لوگ جن کو کتاب عطا کر دی گئی ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، کون لوگ؟ اچھا یہ بھی ضرور سوچئے گا کہ اس آیت میں کیوں کہا جا رہا ہے یہ، یعنی کہ جب ان سے کہا کہ مڑ جاؤ، کس طرف مڑ جاؤ؟ اس کی طرف، جیسے ہی مڑ گئے سامنے علی ابن ابی طالب نماز پڑھا رہے ہیں، یہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے اور وہ لوگ جن پر کتاب عطا ہوئی ہے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں انا، بے شک، ہو یہ جو ہے نا، ہو یہ جس طرف تم مڑے ہو، ہو حق من ربهم، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جو رب کی طرف سے حق ہو اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَا کہا کہ تمہارے یُضَاعِیُونَ ایمانکم، یہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، وَلَا يُضِيعُونَ ایمانکم، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ لوگ مڑ گئے تھے نا اور انہوں نے دیکھا کہ ہم نے 2 رکعت اب علی ابن ابی طالب کے پیچھے پڑھی، 2 رکعت رسول کے پیچھے پڑھی، تو نماز کے بعد یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے رسول خدا کیا ہماری نماز قبول ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے 2 رکعت تو وہاں پڑھی، 2 رکعت تو وہاں پڑھی۔ کیا مسلمان تھے، کیا ایمان تھا، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور شک یہ ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ رسول نے کہا کہ مڑ جاؤ، جبرائیل نے کہا کہ مڑ جاؤ، آیت نے کہا کہ اس طرف اپنے چہرے کو گھما لو، لیکن خود شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں۔ اس لیے آیت آگے کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک تمہاری نماز قبول ہوئی۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔
اب کیا ہوا کہ جب یہ مڑ گئے تو انہوں نے نماز تو پڑھ لی اور یہ واقعہ تو ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ جلن بھی شروع ہو گئی اور سوالات بھی شروع ہو گئے. اچھا آیت نمبر 144 تو یہ ہے یہ حق، یعنی کہ انہ الحق، کہاں کہاں علی کو حق کہا ہے؟ سورہ اسراء، سورہ نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے، آیت نمبر 80 اور 81. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ہر شیعہ یہ آیت جانتا ہے سلطان نصیرہ کون ہے. یہ آیت کب آئی تھی؟ اس آیت کے ذیل میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نزول ہوا اس وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری کو فتح مکہ کے بعد کعبے میں داخل ہو کے بتوں کو توڑنے والے تھے. اس وقت رسول نے یہ دعا پڑھی تھی، اور صرف پڑھی نہیں تھی، اللہ نے کہا تھا قل، کہہ دو اے میرے حبیب تم کہہ دو، کیا کہو؟ رب ادخلنی، اے میرے رب مجھے داخل کر دی، مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے یہاں سے داخل کر دے صدق رستے سے، اور مجھے یہاں سے خروج کر صدق رستے سے، واجعل لی، اور میرے لیے عطا کر، میرے لیے قرار دے، وہ من لدن کا، اپنے پاس سے. لدن کہتے ہیں اپنے پاس، جو بالکل برابر میں چیز ہوتی ہے، جو قرب میں ہوتی ہے، کہ اپنے پاس سے دے. کیا دے؟ اپنے پاس سے وہ دے سلطان النصیرہ. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ اندر گئے تو وہاں پہ رسول نے مولا کائنات سے کہا کہ اے علی اب آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے. جب سوار ہو گئے تو پھر بتوں کو، اچھا تمام بت ٹوٹ گئے تھے، جو سب سے بڑا بت حبل اوپر تھا اس کو توڑنا تھا. حبل کو توڑنے کے لیے ذرا اونچائی چاہیے تھی، اس لیے رسول نے کہا یہاں علی اس مہر نبوت پہ اپنے قدموں کو رکھو اور پھر تم توڑنا. جب وہ توڑ رہے تھے مولا کائنات تو یہ آیت آئی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلَ، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جو ہے مٹنے کے لیے ہی آیا تھا. اللہ اکبر. دیکھیے علی حق ہیں، علی حق ہیں. سورہ، اگر آپ سورہ زخرف میں دیکھیں گے آیت نمبر 78 میں، تو وہاں بھی کہا جا رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. معاف کیجیے گا، لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. بے شک ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر حق سے بغض رکھتے ہو. جب امام سے پوچھا گیا تفسیر البرہان میں اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ یہاں پہ حق سے مراد جو رسول لے کے آئے تھے وہ حق علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن اکثر لوگ بغض رکھتے تھے. اللہ اکبر. حق علی ابن ابی طالب. اور اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 144 میں کہ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم. اور ٹائمنگ دیکھیے کہ جیسے ہی سب مڑ گئے اصحاب، سامنے علی ابن ابی طالب نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اے وہ لوگ جن پر کتاب نازل ہوئی وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اس لیے یہ پوچھا تھا، اور پوچھا تھا سیقول، آیت نمبر 142 اسی سورہ بقرہ کی بس 2 آیتس اوپر کیا کہا جا رہا ہے؟ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا. کہا جا رہا ہے کہ سیقول السفہاء، وہ لوگ تم سے پوچھیں گے. کون لوگ؟ وہ لوگ جو احمق ہے الناس میں، یعنی کہ الناس تمام انسان، ہر مذہب آ گیا، ہر مذہب سے لوگ پوچھیں گے. ہاں یہود نے بھی پوچھا، نصارہ نے بھی پوچھا، مسلمانوں میں بھی پوچھا گیا کہ یہ قبلہ کیوں بدلا گیا ہے. کیا پوچھیں گے؟ سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ یہ جو قبلہ ہے تم نے کیوں موڑ دیا اس طرف اور اس سے پھر گئے جس پہ تم پہلے تھے. یہ یہود پہلے اور نصارہ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، تم لوگوں کا نیا دین ہے، قبلہ ہمارا والے استعمال کرتے ہو. اور بعد میں جب یہ قبلہ بدل گیا تو صرف مسلمان نہیں، یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ اب قبلہ کیوں بدل گیا. اللہ کا جواب اتنا حسین ہے، اللہ اکبر. اللہ نے ایسا جواب دیا بالکل شارٹ. اسی آیت کا سیکنڈ حصہ قل اللہ المشرق والمغرب، کہہ دو میرے حبیب اللہ کے لیے ہے اس کی مشرق اور اس کی مغرب.
قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء، اور وہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، وہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس طرف بھی چاہتا ہے، جس کی بھی چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے، کس طرف؟ صراط مستقیم۔ اللہ اکبر، دوبارہ سے علی کا نام آ گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس میں کیا فلسفہ ہے؟ نقطۂ عبادت جب سمجھ میں آئے گی پھر ہم نقطۂ قرب پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس بات کو کل آگے بڑھاتے جائیں گے۔ ایک صلوات اللہم صل صلی علی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل محمد فرج۔ وعجل فرجهم۔ نقطۂ مودت بھی ہے، یعنی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو اجر رسالت رکھ لے وہ ضرور، جو اجر رسالت رکھتا ہو وہ ضرور مودت رکھے قربا سے، قربا سے۔ اور قربا کی بھی نشاندہی کر دی گئی کہ قربا کون ہے، لیکن کس نے وفا کیا، کس نے مودت دی؟ اللہ اکبر، یہاں تک کہ 700 کرشی نشین جمع کر لیے، شراب جن سے مودت کرنے کے لیے کہا تھا ان کا سر قلم کر دیا ملعون یزید نے۔ سجاد کہہ رہے تھے سہل سے کہ سہل ہم کو شام میں داخل اس طرح سے کیا جس طرح سے غلاموں کو لایا جاتا ہے، ہماری 12 گردنیں ایک ہی رسن میں بند تھیں، اور جو میری گردن سے باقر کی گردن تک رسن جا رہی تھی وہ اتنی چھوٹی باندھی تھی شمر نے کہ میں مجبور تھا کہ جب میں اپنا سر اٹھاتا تھا تو کبھی باقر کے گلا کھچتا تھا، کبھی سکینہ کا گلا کھچتا تھا۔ اے سہل، میں رکوع کی حالت میں داخل ہوا ہوں شام کے بازار میں، ہاں جب شام کے دربار میں، ہاں جب شام کے دربار میں کیا دیکھا، شام کے دربار میں جب دیکھا گیا کہ ایک معصوم سی بچی سامنے ہے۔ یزید نے سوال کیا تھا، کل بات یہاں تک آئی تھی، بی بی سکینہ نے کہا تھا یزید سے جب رسن تھوڑی سی کھول دی گئی تھی تو کہا تھا کہ میرے لیے توہین ہے کہ میں تجھ سے گفتگو کروں، لیکن تو نے سوال پوچھا ہے تو میں جواب دے دیتی ہوں، اور میں بس یہی جواب دے سکتی ہوں کہ مجھے میرا سفر کیسا رہا تو پوچھتا ہے، پہلے تو یہ جان لے کہ میرا سفر جو ہے مجھے کسی نے رستے میں سونے نہیں دیا۔ ہاں جب بھی معصوم شہزادی تھک کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتی تھی، یہ ملعون آ کے تازیانہ مارتے تھے، تازیانہ مار کے اٹھاتے تھے۔ 2 چیزوں کی اجازت نہیں تھی چھوٹی شہزادی کو، ایک اجازت نہیں تھی سو سکے کہیں پہ، دوسری اجازت نہیں تھی کہ گریا کہیں پہ کر سکے۔ جہاں گریا کرتی تھی اپنے بابا پر وہاں شہزادی کو تازیانہ پڑتا تھا، جہاں گریا کرتی تھی وہاں پہ تماچے لگتے تھے۔ بی بی سکینہ نے امام حسین کے سر کو دیکھتی جاتی تھی اور چپ کے سسکیاں لیتے جاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بی بی سکینہ کو اپنے بابا سے کتنی محبت تھی؟ ہاں دربار میں جب بی بی سکینہ کو جب وہ وقت آیا نا کہ اس ملعون نے یہ سوال کیا تو بی بی سکینہ تڑپ گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی سکینہ رستے بھر اپنے بابا کے چہرے کو ڈھونڈتی رہتی تھی۔ بی بی سکینہ جو ہے رات کو، راوی کہتا ہے کہ رات کو میں دیکھتا تھا، خولی نے خود کہا کہ میں رات کو دیکھتا تھا کہ سکینہ اپنی آنکھ کھول کے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کب اشکیا سو جائیں، اور جب اشکیا سو جاتے تھے چھوٹی سی شہزادی جا کے اپنے باپ جو نیزہ تھا نا جس پہ بابا کا سر تھا وہاں جا کے شہزادی بیٹھ جاتی تھی اور بس اپنے بابا کے سر کو دیکھتی جاتی تھی اور کوئی آواز نہیں دیتی تھی۔ چپ کے سکینہ روتی جاتی تھی کہ کوئی سن نہ لے، پھر تازیانے پڑیں گے، میرے بابا کا چہرہ مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ بس بابا کے کٹے سر کو دیکھتی رہتی تھی۔ جب 3 دن شام کے باہر گزرے، شام شہر کے باہر، اور اس کے بعد 3 دن لگے دربار میں آنے میں، تو کئی دنوں سے بی بی نے اپنے بابا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے جب یزید نے یہ سوال پوچھا سکینہ سے اور شہزادی نے جواب دے دیا، اس کے بعد شہزادی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہو؟ سب کو پتا تھا
دیکھیے یہ ایسی عجیب محبت تھی، ہر کوئی جانتا تھا کہ کوئی لاڈلی ہے حسین کی، ایسی لاڈلی ہے حسین کی، اشکیا دشمنوں تک کو پتا تھا ہاں یہ حسین کی لاڈلی ہے۔ اس وقت یزید ملعون نے کہا تھا اچھا یہ بتاؤ بچی کیا تم اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ اس وقت سکینہ نے بے تاب ہو کے کہا تھا ہاں کیوں نہیں، میرے بابا کہاں ہیں، بتاؤ میرے بابا کہاں ہیں۔ اس وقت اس نے ایک کپڑے میں کچھ رکھا ہوا تھا، سامنے تشریح تھی، اس پہ کچھ رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، اس کو سامنے پیش کیا، سامنے رکھا گیا اور اس کے بعد اس کو اٹھایا گیا۔ دیکھیے یہ یزید کے قدموں میں رکھا ہوا تھا۔ سلام ہے اس سجاد پر اور زینب کے صبر پر کہ کس طرح سے صبر کیا کہ وہ سر جو کبھی سوار ہوتا تھا نبی کے کاندھے پر، کبھی جس سر میں بی بی زہرا کنگھی کیا کرتی تھی، اس سر کو یزید کے قدموں میں رکھا گیا۔ جب کپڑا ہٹایا ہے نا یزید نے، اس وقت سکینہ نے حیرت سے اس سر کو دیکھ کے کہا کہ اے بابا آپ کا یہ حال کس نے کر دیا؟ ہاں حال کیا تھا، اس وقت زخمی چہرہ ہو چکا تھا حسین کا، اور اس کٹے سر کی جو ریش مبارک تھی اس پہ علی اصغر کا خون غلطان تھا، اور اس وقت بی بی نے کہا یہ آپ کی شہرت کس نے کاٹی بابا؟ اب جو لپکی ہے بی بی سکینہ، جب لپکی ہے بی بی سکینہ اس سر کی طرف تو روک دیا گیا شہزادے کو روک دیا گیا شہزادی کو۔ یزید ملعون نے کہا نہیں ایسے نہیں بچی، تم سے محبت کرتے ہیں نا تمہارے بابا، اگر تم سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ خود تمہارے پاس آئے، ان کو بلاؤ۔ اس وقت 700 کرسی نشین پورے دربار نے کیا منظر دیکھا، اس غربت کے عالم میں وہ بچی جس کے بالوں میں کربلا سے کوفہ سے شام کی ریت جمع ہو چکی تھی، وہ بچی جس کے کانوں میں ابھی تک تازہ خون تھا، وہ بچی جس کا دامن جل چکا تھا، اس بچی نے اپنے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا ہے، اس حسین کے سر کی طرف دیکھا ہے اور کہا ہے بابا یہ ہماری محبت کا امتحان لیتے ہیں بابا آپ اپنی بیٹی کے پاس آ جائیے بابا۔ اب کیا دیکھتے ہیں دربار والے، حسین کا سر ہوا میں محلق ہو کر آہستہ آہستہ اپنی شہزادی کے پاس آ گیا۔ شہزادی نے اپنے بابا کے سر پر جھک کر کہا بابا آپ کے بعد سکینہ کو آپ پہ رونے بھی نہیں دیا گیا بابا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ شام کا بازار عابد بیمار، 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 پاؤں میں بیڑی بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بھولے گا نہ یہ منظر نیزے پہ سرور، بھولے گا نہ یہ منظر نیزے پہ سرور، بے مخنا بے چادر بلوے میں کپی مادر اور مجمع کفار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی تو کے گراں بار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، آجا کی سفر آئی اور عالم تنہائی، وہ بے کس و لاچار عابد بیمار، شام کا بازار
بازار عابد بیمار آئے دربار میں سر اریاں آئے ہیں حرم گریاں دربار میں سر اریاں آئے ہیں حرم گریاں اٹھنے لگا ایک طوفان محشر کا ساحل سامان جنبش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے تو کے گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار ہائے بوبائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بھائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر اس دشت میں ہے جو سر وہ تو ہے سر سرور کیسے کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے تو کے گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار ہائے کوئی شمر سے کہلا دو گردن میری کھلوا دو شمر سے کہلا دو گردن میری کھلوا دو سر بابا کا دلوا دو یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستمگار عابد بیمار شام کا دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے تاؤ پہ گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں روداد سناؤں میں سینے سے لگاؤں میں دیکھے بھرا دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے تو کے گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر آ جائیے ہاتھوں پر سب دیکھ لے یہ منظر الفت کا ہو اظہار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے تو سے گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار آئے دختر کی صدا سن کر پھر تشت دلا سے سر کی صدا سن کر پھر تشت دلا سے سر گودی میں گیا اٹھ کر نادان نے لٹا کر منہ پر رکھے رخسار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے تو کے گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں
بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے آدھا نے چھینی چادر بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی یاد کروں کیسے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن ہوں میں بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا جاتا ہے سوئے زندہ اب کنبہ محمد کا رسی میں بندھے قیدی کانٹوں سے بھرا رستا امت نے ستم ڈھائے قسمت سے گلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری موت آئے گی زندہ میں بالی سکینہ کو کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آپ دے بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں
عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ دیکھو نا میرا تماشا، رو کے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئی ہے ہو کے وہ قیدی بیردا، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ ڈر سے سہمی ہے سکینہ، خون کانوں سے رواں، پوچھتی دکھلا کے عابد کو تماچوں کے نشان، کب وطن میں جائیں گے، کب وطن میں جائیں گے، کوئی یہاں اپنا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ صبر کرنا تو سکینہ، سفر میں زینب کے ساتھ، سینے پہ سو جانا ماں کے جب بھی ہو جائے گی رات، لوٹ کر آئے گا اب، لوٹ کر آئے گا اب، بیٹی تیرا بابا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ رات بھی ہو جائے گی جب ہائے داشتے کربلا، اس کا جھولا جل گیا پانی بھی اس کو نہ ملا، کس طرح سو جاؤں میں، کس طرح سو جاؤں میں، اصغر میرا سویا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ سامنے عابد کے بن میں لٹ گیا زہرا کا گھر، کس طرح زینب کو دیکھا شام میں وہ ننگے سر، دیکھا ہے کائنات نے، دیکھا ہے کائنات نے، صابر کوئی ایسا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں۔ حسین 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 السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والحر الشہید ریاحی، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من آوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jazakallah. This was Musharraf Abbas and Ali Khizalbash reciting Dua Faraj, mashallah. Recognizing this evening's Noha reciters, Mu'mineen. The first Noha was recited by the Sahib Bayaz of Astaana-e-Zehra, Nakhi Nakhwi, along with his group, followed by the second Noha by Raza Rizvi, and the third Noha by Shehryar Madad. Jazakallah. And with this, our program comes to a conclusion this evening. Please join us tomorrow evening at 8 p.m. for the last majlis of the series, which is the Shahadat of our fourth Imam, Zainul Abidin alayhi salam. Until then, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He keep you and your family safe and healthy. Good night and Shabba Khair.